اپنے شیرخوار بچے سلمہ کو، اپنی اہلیہ سیدہ ام سلمہ کو جن کا نام ہند تھا، اور خود یہ 3 افراد پہ مشتمل قافلہ مکہ سے چلتا ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں۔ پتہ چل گیا ظالموں کو کہ ابو سلمہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مظالم سے تنگ آ کے، ظلم و ستم سے مجبور ہو کے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ ظالم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی مظلوم ہمارے پنجہ ستم سے آزاد ہو جائے؟ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے سیدہ ام سلمہ کا خاندان آ گیا، ام سلمہ کے میکے والے آ گئے، کہنے لگے اے عبداللہ، ابو سلمہ تم ہماری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہم نے اس لیے نکاح تھوڑی کیا تھا کہ تم ہماری بیٹی کو در بدر کرو، گھر سے بے گھر کرو، وطن سے بے وطن کرو، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری بیٹی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نے نکاح تو کیا تھا کہ تم ہماری بیٹی کو عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ رکھو گے۔ پہلے تم حبشہ میں چلے گئے، وہاں بے وطن ہوئے، اب تم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہو، ہماری بیٹی کو یوں در بدر کر رہے ہو، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان نے یہ ناجائز اور انتہائی بے رحم مطالبہ کیا، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی سواری سے اتارا، اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاوند کی جدائی، معصوم بچے کی جدائی کا شکار ہو گئے، لیکن ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سسرال کو پتہ چلا، جو حضرت ابو سلمہ کا خاندان تھا، ابو سلمہ کے خاندان کو پتہ چلا، وہ بھی میدان میں آ گئے، کہنے لگے تم نے ہمارے قبیلے کے فرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیا، تو یہ جو بیٹا ہے، بچہ ہے سلمہ، یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا ہے، یہ تو ہمارے حسب نسب کا ہے، اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے، ہم اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی چھینا۔ وہ سلمہ جو انتہائی شیرخوارگی کے عالم میں تھے، انتہائی بچے تھے، معصوم بچے تھے، ابو سلمہ کو زبردستی مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ ام سلمہ کو اس کے میکے والے لے گئے، اور حضرت سلمہ جو شیرخوار بچے تھے، اس شیرخوار کے بچے کو اس کے دادے حال والے لے گئے۔ اس طرح یہ سارے کا سارا خاندان بکھر گیا۔ سوچا جا سکتا ہے کہ کیا گزری ہوگی ابو سلمہ کے دل پہ، اور کیا حال ہوگا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اسی لیے ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں، ام سلمہ خود فرماتی تھیں، واللہ ما اعلم اہل بیت فی الاسلام، لوگوں مجھے میرے اللہ کی قسم ہے، میں اہل اسلام میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں جانتی، کوئی خاندان میرے علم میں نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوا ہو اور جس نے ہجرت کی ہو،
اصابہم ما اصاب آل ابی سلمہ، ہجرت کرنے میں جن مصائب کا، جن مشکلات کا سامنا ابو سلمہ کے خاندان کو کرنا پڑا ہے، مجھے اللہ کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کسی خاندان پہ ایسی آزمائش آئی ہو۔ سب سے زیادہ آزمائش ہم پہ آئی ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ مدینہ منورہ چلے گئے، ام سلمہ کے میکے والے زبردستی ام سلمہ کو لے کے چلے گئے، اور شیر خوار بچہ حضرت سلمہ، اس کے ددھیال والے، ان کو لے کے چلے گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ صبح اٹھتی، اپنے گھر سے باہر آتی، وہ جائے فراق اور وہ جدائی کا مقام جہاں پہ یہ خاندان جدا ہوا تھا، جہاں پہ ابو سلمہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے، سلمہ کو اس کے خاندان والے لے گئے، ام سلمہ کو اس کا میکا لے گیا۔ اس جدائی کے مقام پہ ام سلمہ آتی، صبح کے وقت آتی اور سارا دن بیٹھ کے اپنے بچے کو یاد کرتی، اپنے خامد کو یاد کرتی، آنسو بہاتی رہتی، روتی رہتی۔ بے کسی بے بسی کا عالم تھا، بچے کا پتہ نہیں کس حال میں ہے، خامد کا پتہ نہیں کس حال میں ہے، فراق میں، جدائی میں آنسو بہا رہی ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول کوئی ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، ہفتہ 10 دن کا نہیں، مورخین نے لکھا ہے پورا 1 سال گزر گیا۔ ام سلمہ اپنے خامن سے بھی الگ ہیں، اپنے بچے سے بھی الگ ہیں، پورا سال گزر گیا۔ ام سلمہ روزانہ اس مقام پہ آتی تھیں، سارا دن آنسو بہاتی رہتی، اپنے بچے کو، خامن کو یاد کرتی رہتی، سارا دن روتے روتے جب شام کا وقت ہو جاتا پھر اپنے گھر میں چلی جاتی، اپنے میکے میں چلی جاتی۔ پورا سال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جدائی میں، اس فراق میں، اس غم میں آنسو بہاتے ہوئے گزارا ہے۔ جب سال ہو گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا ایک رحم دل شخص، اس کے دل میں رحم کا جذبہ آیا، خاندانی قرابت تھی، رشتہ داری تھی۔ اس نے سیدہ ام سلمہ کو دیکھا، سارے کا سارا پچھلا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے شام کو اپنے خاندان کو بٹھایا، کہنے لگا اس مسکینہ پہ رحم کرو، پورا سال ہو گیا ہے، تمہیں اس عورت پہ کوئی ترس نہیں آتا؟ اس کی بے کسی بے بسی کا تمہیں خیال نہیں آتا؟ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم سے الگ ہو گئی، لیکن آخر ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی ہے، ہمارے حسب نسب والی ہے، بڑے معزز باپ کی، بڑے شریف باپ کی بیٹی ہے۔ خدا رہا میرا مشورہ یہ ہے مزید ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، اس کو جانے دو، اپنے خامند کے پاس چلے جائے اور اس کو اجازت دے دو مدینہ منورہ چلی جائے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میکا اور خاندان کہنے لگا ام سلمہ ٹھیک ہے تم جہاں جانا چاہتی ہو اپنے خامند کے پاس چلے جاؤ۔ ام سلمہ کو جب اس کے میکے والوں نے اجازت دی تو حضرت سلمہ جو چھوٹے بچے تھے ان کا داد حال وہ بھی کہنے لگا اگر تم نے اپنی بیٹی کو اجازت دی ہے ہم بھی بیٹا اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا اپنے معصوم بچے کو لے کے مکہ مکرمہ سے چلتی ہے، سواری پہ سوار ہے۔